شروع کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم شک اور تردد میں ہو اس سے جس کو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم اسی کے مثل کوئی ٹکڑا لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ، اور اللہ کو کے علاوہ اپنے دوسرے ہم نواؤں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم نے نہیں کیا اور ہرگز تم یہ نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کو ثابت کیا تھا کہ ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ان آیات میں توحید کے بعد ایک طرح سے رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اور اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے 2 ستون اور 2 پلر ہیں، اور اس میں سے اگر کسی میں بھی ذرہ برابر شبہ ہو، تردد ہو، تو پھر اس کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ ان میں سے ایک تو ہے عقیدہ توحید اور ایک ہے عقیدہ رسالت، دونوں ضروری ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ کو ایک مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس میں سے اگر ایک حصے کو مانا جائے اور ایک حصے کو نہ مانا جائے تو پھر وہ دین اور اسلام نہیں ہے اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے، جیسے یہود و نصارہ کا عام عقیدہ ہے، اور وہ ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد توحید کے قائل ہے، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور آپ کے آخری نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں دونوں پر زور دیا گیا ہے، توحید کو بھی ثابت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی جگہ جگہ ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے جو 2 آیتیں تھیں اور اس کی تفسیر ہو چکی، اس میں اللہ نے توحید کو ثابت کیا تھا کہ تم یہ غور کرو کہ یہ جو تمہارا رب ہے اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، آسمان سے بارش اسی نے اتاری ہے، اور پھر اس بارش سے اسی نے پھل فروٹ اور غلے اور اناج پیدا کیے، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے نا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی آگے کی 2 آیتوں میں قرآن کریم کی حقانیت کو اور قرآن کریم کے اعجاز کو ثابت کر کے اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے، ریب اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ریب اصل میں ایسے شک کو کہتے ہیں کہ آدمی اگر تھوڑا غور کر لے تو اس کا جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تھوڑا سا شک ہے، تردد ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، کاہے کے سلسلے میں تمہیں شک ہے؟ ہم نے جو اپنے خاص بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو بہت اچھی بات ہے، تم ایسا کرو کہ تم بھی اسی طرح کی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا ہے، بہت سے معجزات ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور قرآن کریم کا اللہ کی طرف سے ہونے کو ثابت کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وحی میرے اوپر آتی ہے، اس لیے آپ کا بھی رسول ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، ان سب کو معجزات عطا کیے۔ معجزات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عادت کے خلاف ایسی چیز جو انسان سے نہ ہو سکے، ایسی کوئی چیز کسی نبی کے ہاتھ پر صادر ہو اور سامنے آئے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے تاکہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں انہیں کوئی شک نہ رہے اور وہ سمجھ جائیں کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طاقت دے کر اور خاص پیغام دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ لیکن دوسرے انبیاء کرام کے جو معجزات تھے وہ اس وقت کے تھے، اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، اور معجزہ جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ عام طور سے اس زمانے کا جو مزاج ہوتا ہے، اس زمانے میں جس چیز کی لوگوں میں زیادہ اہمیت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے اللہ پاک معجزہ عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، فرعون کی بادشاہت میں بڑے بڑے پورے ملک میں جادوگر پھیلے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ اس سے جادوگروں کی ساری اسکیمیں اور ساری جادوگری فیل ہو گئی۔ ان کو اللہ نے ایسا عصا دیا، ایسی لاٹھی دی کہ اس کو زمین پر رکھتے ہیں اور وہ ساری جتنے سانپ اور اژدہے نظر آ رہے ہیں سب کو اس نے نگل لیا۔ تو اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا، ڈاکٹری لائن کا بہت زور تھا۔ یہ جتنے بقرات، سقراط، جالینوس اور حکیم لقمان وغیرہ یہ جتنے ہیں سب کی شہرت ہو چکی تھی ان کے زمانے میں، اور یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے علاج کرنے لگے تھے کہ بہت ایسی بیماری ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ یہ نہیں بچ سکے گا، تب بھی اس زمانے کے جو ڈاکٹر تھے اور حکیم تھے علاج کر دیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں طب کا بہت زور تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے طب کا معجزہ عطا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ کوئی آدمی کوڑ والا آیا، کوئی بیماری والا آیا، اس پر ہاتھ پھیر دیا، اس سے اس کو شفا ہو ہی جاتی تھی۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ جو کسی ڈاکٹر کے بس کا نہیں تھا، کہ ایک آدمی ہے جس کی روح قبض ہو چکی ہے، مر چکا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک تو میڈیکل نے ترقی نہیں کی تھی، تو یہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اس لائن کا معجزہ عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگ کتابت کے اعتبار سے، قلم کے اعتبار سے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو زبان ایسی عطا کی تھی، ایسی فصاحت اور بلاغت عطا کی تھی کہ وہ ان کا بچہ بچہ شعر کو سمجھتا تھا۔ وہ لڑکیاں ایسے ایسے اشعار کہتی تھی کہ دوسری جگہ کے بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے خاص ذوق عطا کیا تھا۔
تو اس زمانے میں فصاحت کا، بلاغت کا، اپنی زبان جاننے کا، شاعری کا، ان چیزوں کا بہت زیادہ زور تھا۔ چنانچہ ان کا جو میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے میں بھی یہ سب جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے پر فخر اور برتری کا اظہار کرتے تھے، خوب شاعری ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، اور اس میں سے جن شعراء کا کلام اچھا ہوتا تھا کہ یہ تو بہت شاندار اس نے شاعری کی ہے، بہت اچھی بات اس نے کہی ہے، تو اس کے شاعری کو اور اس کے کلام کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ پورے عرب کے لوگ آتے تھے اور اس کے کلام کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کو کہا جاتا تھا معلقات، یعنی لٹکے ہوئے اشعار۔ اس طرح کے 7 شعراء بہت مشہور گزرے ہیں، امرؤ القیس وغیرہ اسی میں ہیں، جن کی شاعری کا ڈنکا بجتا تھا اور ان کی شاعری کی اتنی اہمیت تھی کہ اسے خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا۔ ابھی بھی ان کی شاعری موجود ہے۔ تو بہرحال اس دور میں جب کہ عربوں کو اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز تھا، اس لیے عرب اپنے آپ کو کہتے تھے کہ عربی ہیں، اور اپنے علاوہ دنیا بھر کے سارے لوگوں کو اعجمی کہتے تھے۔ اعجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگے، یعنی جس کو کچھ بولنا نہ آئے اور کچھ کہنا نہ آئے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ سب فارسی بولتے ہیں اور یہ ہندی بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، تو سب گونگے، انہیں تو بات ہی نہیں کرنا آتا ہے، اور بولنے والے تو صرف ہم ہیں۔ تو اپنے علاوہ کسی کی وہ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، زبان کے اعتبار سے اور بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہم معجزہ دیا وہ بھی اسی لائن کا تھا کہ اچھا تمہیں اپنی شاعری پر بڑا ناز ہے اور تمہیں اپنی زبان پر بڑا اعتماد ہے، یہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے، تم بھی اسی طرح کی عربی بنا کر لے آؤ۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لائن کا یہ معجزہ قرآن کریم کی شکل میں عطا کیا۔ اور انبیاء کے معجزے تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے تھی، اس لیے آپ کو جو معجزہ عطا کیا گیا تھا وہ معجزہ بھی قیامت تک کے لیے وقتی طور سے ختم نہیں ہوا۔ یہ قرآن کریم جیسے اس وقت تھا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اس کا چیلنج جیسے اس وقت تھا آج بھی اس کا یہ چیلنج ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو اس قرآن کریم کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے خود گڑھ لیا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو، کفار مکہ عام طور سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنی طرف سے اس بات کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل امین کلام لے کر آتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور گڑھ لیتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم کو یہی شبہ ہے اور تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں، تو یہ تو امی ہیں، یہ انہوں نے تو کبھی شاعری بھی نہیں کی ہے، نہ کسی استاد کے پاس پڑھا ہے، نہ کسی مکتب میں گئے، کچھ بھی نہیں گئے، آپ کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آپ کو بنایا تھا۔ تو جب یہ اس طرح کا کلام اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں تو تمہارے پاس تو بہت بڑے بڑے شعراء ہیں اور تم تو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہو کہ ہم خوب اچھی زبان جانتے ہیں، تو تم بھی اسی طرح کا ایک ٹکڑا بنا کر پیش کر دو، اسی طرح کی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اگر یہ انسان کی طرف سے ہے تو جب یہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم بھی بنا کر دکھا دو اگر یہ انسان کی طرف سے ہے تو۔ اسی کو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اسی کے مانند، اسی قرآن کے ایک ٹکڑے کے مانند بنا کر لے آؤ۔ یہ جو چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ سورہ ہود میں بھی ہے اور ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ اس طرح کل قرآن کریم میں 5 جگہوں پر یہ اس طرح کا دعویٰ کیا گیا ہے، چیلنج کیا گیا ہے، ان کو یعنی ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار چیلنج کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کو 2 باتیں اور بتا دی کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم میں سے اگر ایک ایک آدمی اس طرح نہیں بنا سکتا ہے تو ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے کہ تم ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلا دو اور تمہارے یہاں کے جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے زبان جاننے والے، سب کو اکٹھا کر لو اور اس میں خوب مشورہ کرو اور سب مل جل کے بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ یہ بھی چیلنج ہے، یہ بھی تم کو اجازت ہے، اکیلے بنانا ضروری نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، آگے اللہ نے صاف کہا کہ تم یہ بالکل نہیں کر سکتے، بنا ہی نہیں سکتے تم،
تم کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دیا، یہ پاور ہی نہیں دیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو کفار تھے یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے اور اسلام کے اتنے بڑے مخالف تھے، تو یہ چپ چاپ بیٹھے ہوں گے؟ انہوں نے یقیناً بڑی کوششیں کی، ہاتھ پیر مارے، لیکن ان سے کچھ ہو ہی نہیں سکا۔ ایک تھا مسلمہ کذاب جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بڑی حماقت کی اور اس نے اسی طرح الم تری کیف فعل ربک کے وزن پر کچھ آیات اپنی طرف سے گڑھ لی کہ مل فیل خرطومہ طویل، کہ تم کو پتہ ہے ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اس کی لمبی لمبی سونڈ ہوتی ہے، اور اس نے کہا کہ میرے اوپر یہ قرآن جیسی وحی نازل ہوئی ہے اور میں نے اس طرح کی آیت بنا لی ہے۔ تو اس کے محلے کے جو لڑکے تھے لونڈے، انہوں نے کہا کیا بنایا ہے تم نے؟ تو اس نے سنایا تو سب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی اور کو سنانا بھی مت، ہمارے قبیلے کا نام خراب ہو جائے گا۔ کتنی خراب قسم کی بات تم نے گڑھ لی اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے۔ تو بہرحال ان میں سے کسی سے یہ بن ہی نہیں سکتا تھا اور بن بھی نہیں پایا۔ تو اس طرح کا سلسلہ رہا، انہوں نے کوشش کی لیکن وہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، اور یہ خود بھی ان کو بھی اس کا احساس تھا۔ یہ بڑے کافر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، لیکن وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اس طرح چھپ کر سنا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی نے خصائص میں لکھا ہے کہ ابو جہل بڑا مخالف تھا، ایسے ہی ابو سفیان یہ بھی بڑے مخالفین میں تھے، اور ابو جہل کے مرنے کے بعد ابو سفیان نے کئی جنگوں میں کمان کی ہے کافروں کی اور دشمنوں کی۔ اور اسی طرح ایک اخنس ابن شریح تھا، یہ بھی بہت ہی بوڑھا آدمی تھا اور قریش میں اس کو بھی بڑی اہمیت تھی اور یہ بھی بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ سب آپس میں قرآن کے خلاف بہت بکتے تھے، اور انہوں نے حج وغیرہ کے موقع پہ اپنے آدمی بٹھا رکھے تھے کہ باہر سے جو لوگ آئیں ان کو پہلے ہی بتا دینا کہ یہ جو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ جادوگر ہیں، ان کے پاس مت جانا، ان کی بات سننا مت، اور یہ جو قرآن کریم پیش کرتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ تو ان کا جادو ہے۔ پوری پلاننگ کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کی آیت ایسی تھی، اس کے اندر ایسی حلاوت، اس کے اندر ایسی چاشنی اور مٹھاس کہ یہ سخت دشمن بھی سننا چاہتے تھے اور چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ دن میں تو یہ خوب پلاننگ کرتے تھے قرآن کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے رات کو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا سا بنا رکھا تھا اور وہاں پہ وہ قرآن کریم لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کا یہ تھا ان کا حال کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو کان رجلاً بکا، وہ بہت زیادہ روتے تھے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پاتے تھے۔ جب قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آس پاس کی عورتوں کی بھی بھیڑ لگ جاتی تھی، نوجوانوں کی بھی بھیڑ لگ جاتی تھی، بڑے بوڑھے کی بھی بھیڑ لگ جاتی تھی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، پھر بھی قرآن سننے کے لیے سب کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے قرآن کریم کی آیات کو سن کر۔ تو یہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رات کو ابو جہل کو بھی شوق ہوا کہ اتنی اچھی تلاوت ہو رہی ہے، چل کے سننا چاہیے، چنانچہ وہ چھپ کر کسی طرح کی کوئی مجھے نہ دیکھ سکے آ گیا سننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑھتے تھے وہاں پیچھے سننے لگا۔ یہی جذبہ ابو سفیان کو بھی ہو گیا اور وہ بھی چوری چھپے پہنچ گئے سننے کے لیے۔ اخنس ابن شریح وہ بھی چوری چھپے پہنچ گئے، سب نے یہ سمجھا کہ کوئی ہمیں تو دیکھ نہیں رہا ہے اور کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، ہمارا نام خراب نہیں ہوگا، لیکن سن تو لیا انہوں نے۔ جب صبح ہوئی اور واپس جانے لگے تو ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو گیا، تو اب پول کھل گئی اور سب نے ایک دوسرے کے سامنے اپنا مقصد ظاہر کر دیا کہ ہم تو قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے، عجیب اس کی وجہ سے سننے کا عجیب اثر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ نہیں یہ تو بہت غلط ہو جائے گا، اگر پبلک کو پتہ چل جائے گا تو یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی کہ ہم لوگ قرآن کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہم خود ہی سن کے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد انہوں نے ایک دو دن سنا اور پھر عہد کر لیا کہ ہم جو ہے قرآن کریم سننے اس طرح نہیں آیا کریں۔ لیکن صبح میں اخنس ابن شریح نے لاٹھی لی اپنی، اور لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے وہ سب سے پہلے ابو سفیان کے گھر پہنچے اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن ہم نے رات میں قرآن سنا ہے،
کیا رائے ہے تمہاری قرآن کریم کے بارے میں؟ کیا یہ شاعری ہے؟ کیا یہ کاہنوں کا قول ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بالکل لگتا ہے کہ صحیح بات ہے، وہ دل کے اندر تک یہ قرآن کریم اترتا ہے۔ اس کے بعد اخنس ابن شریح وہ لاٹھی کے سہارے ابو جہل کے گھر پہنچ گیا اور ابو جہل سے بھی یہی پوچھا۔ تو ابو جہل تو بہت ہی مکار اور بہت ہی فتین اور خطرناک قسم کا آدمی تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن کہاں سے اترا ہے اور محمد زندگی بھر جھوٹ نہیں بولے ہیں، اس لیے آج بھی وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے تو ہم رات سننے کے لیے چلے گئے۔ لیکن ہمارا جھگڑا یہ نہیں ہے، ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آج تک بنو عبد مناف میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے غریبوں کو کھانا بانٹنا شروع کیا تو ہم نے بھی دیگیں چڑھا دی ہیں۔ اگر انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت شروع کی ہے تو ہم نے بھی خانہ کعبہ کی پوری صفائی کی ذمہ داری لی ہے۔ تو ہمارا خاندان کسی بھی معاملے میں ان سے پیچھے نہیں رہا۔ لیکن اب انہوں نے نبوت کا ایسا دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو دعویٰ کر نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر قرآن کریم اترتا، ہم تو ایسی آیت بنا نہیں سکتے، تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ یہ ان کا خاندان ہمارے خاندان سے کیسے بڑھ جائے گا، اس طرح تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو ابو جہل نے اصل اس کی وجہ سے مخالفت کی۔ تو بہرحال یہ جو بڑے بڑے مخالفین تھے اور دشمن تھے وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ قرآن آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور براہ راست دل میں اترتا ہے اور اثر کرتا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کی صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے جتنے ہم نوا ہیں اور تمہارے جتنے شعراء ہیں سب کو بلا لو، اکیلے اگر نہیں بنا سکتے تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس طرح بنا کر دکھا دو۔ لیکن بہرحال یہ ان کے بس کا نہیں تھا، اور یہ قرآن کریم کا جو معجزہ اور چیلنج ہے آج بھی ہے۔ آج ظاہر ہے کہ علم کی اور معرفت کی، دانش کی بھرمار ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور عربی جاننے والے بھی، عربی کو پڑھنے والے بھی بہت بڑی ایک تعداد ہے، سب کچھ ہے۔ تو آج بھی قرآن کریم کا یہ دعویٰ اور چیلنج ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس طرح کی کوئی صورت یا آیت بنا کر دکھا دے، کوئی ٹکڑا بنا کر دکھا دے، لیکن دنیا کے پاس اس چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی حقانیت کی دلیل ہے قرآن کریم کی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی انسان کو قرآن کریم کے بارے میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے چیلنج کو قبول نہیں کیا اور وہ نہیں بنا سکے۔ تو اس سے تین باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کے اندر ایسی قوت اور طاقت ہے کہ عام انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی طاقت نے تو اس طرح کا کلام اتارا ہے، اور وہ طاقت کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طاقت ہے اور اللہ کی جو ذات ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو توحید بھی ثابت ہوئی، اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے اوپر جو قرآن اتارا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے، میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے، اور واقعتاً اللہ کی طرف سے ان پر اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، لہذا ان کا رسول ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ یہ اس آیت کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہو گئی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے سب لوگوں کو بلا کر لے آؤ۔ بعد کے یورپ کے کچھ لوگوں نے اور مستشرقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی سیکھی تھی، اور کہاں سے سیکھی تھی؟ آپ ایک مرتبہ شام کے سفر میں گئے تھے، وہاں ایک بحیرہ راہب سے ملاقات ہو گئی تھی اور اسی سے سیکھ لیا تھا۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا مذاق ہے، بحیرہ راہب سے تو اچانک ایسے ہی ملاقات ہوئی، چند گھنٹے کی ملاقات رہی، اور اسی ملاقات میں آپ نے اتنا زیادہ علم سیکھ لیا کہ آپ نے پورا قرآن کریم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے خود ان لوگوں نے بھی، بعض انگریز مورخین نے بھی اس کو غلط قرار دیا، کہا کہ بحیرہ کو بھی کتنی عربی آتی تھی جس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کچھ پڑھا لکھا تھا بھی یا نہیں، یا ایسے ہی پادری بنا ہوا تھا۔ اس سے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لیتے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے،
آپ نے نہ کسی مکتب میں پڑھا، نہ اس زمانے میں پڑھائی کا ماحول تھا، اور ماحول اگر ہوتا بھی تب بھی آپ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی وفات آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گئی ہے، آپ یتیمی کی حالت میں پرورش پا رہے ہیں، اور تھوڑی سی بڑی عمر ہوتی ہے، بکریاں آپ کو چرانی پڑ رہی ہیں، اور گھر کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے تھوڑی عمر آگے ہوئی ہے، تو آپ کو بزنس اور کاروبار میں لگنا پڑا، سب کی فکر کرنی پڑی، آپ جو ہے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مال یہاں سے وہاں پہنچا رہے ہیں، یہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں، تو اس طرح کا نہ آپ کو موقع ملا، نہ ماحول ملا، اور نہ آپ کہیں سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکتے تھے، اور آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنا نام تک آپ کو نہیں آتا تھا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا کہاں لکھا ہے، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا، تب آپ نے انگلی سے اس کو مٹایا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا ایک طرح سے معجزے کے طور پر کہ آپ نے کہیں نہیں پڑھا تھا لیکن ایسا علم دیا کہ جس علم کا مقابلہ پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی تھی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ثابت ہو گیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، اس جیسی ایک صورت ایک آیت نہیں بنا سکتے اگر تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، اللہ صاف لفظوں میں پھر کہہ رہے ہیں، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور وہ کتنے اسلام کے خلاف رات رات بھر جاگتے تھے، اور انہوں نے کتنی کوشش کی ہوگی، لیکن ان کی دکھتی رکھ پہ انگلی رکھی جا رہی ہے۔ لن تفعلوا، تم یہ کر ہی نہیں سکتے، چاہے تم کتنا ہی اس کے لیے پاپڑ بیل لو، کچھ بھی کر لو، نہیں لا سکتے قرآن کے مقابلے میں تم اس طرح کی آیت اور صورت بنا کے۔ تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے نا، اب تمہیں اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے، ہٹ دھرمی چھوڑ دینی چاہیے، اب تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے کہ نہیں، واقعتاً یہ قرآن یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس لیے ہمیں بھی اس قرآن پر ایمان لے آنا چاہیے اور اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ فاتقوا النار التی، اس لیے جب تمہارے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تم اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، تو تمہیں اس جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلگائیں گے انسانوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ پتھر جب بالکل آگ بن جاتا ہے تو اس کی تپش اور اس کی آگ اور زیادہ سخت ہوتی ہے، تو تم اگر نہیں مان رہے ہو، یہ جب ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، پھر بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے۔ کیسی جہنم؟ وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پتھر سے مراد انسان جو پتھر کے بت بناتے ہیں وہ مراد ہے، چنانچہ دوسری جگہ ہے بھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم کو بھی، یعنی اے کافرو تمہیں بھی، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان سب کو جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا اور ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے یہاں پتھر سے مراد وہ ہیں، یعنی وہ بت ہیں، یعنی ان بتوں کو اور انسانوں کو سب کو اس جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو اس لیے تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے۔ اعدت للکافرین، وہ جہنم کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، یعنی انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو نہیں مانتے۔ اب جب بالکل صاف ہو چکا اور تم ہر اینگل سے دیکھ چکے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ قرآن واقعتاً ایسی ذات کی طرف سے ہے جو قادر مطلق ہے، تو تمہیں قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے۔ اگر تم نہیں لاتے تو پھر تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے، اور وہ جہنم تمہارے جیسے کافروں کے لیے اور نہ ماننے والوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس دو آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو ثابت کر دیا کہ آپ کا جو معجزہ ہے یہ قرآن کریم آپ کی رسالت پر صاف دلیل ہے، اور قرآن کریم کا مقابلہ کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو قرآن کریم کو برحق مان کر اس پر ایمان لے آنا چاہیے، اور جو نہیں مان رہے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، انہیں جہنم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔